اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ نبی نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ کافروں نے کہا جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو یہی ان کی چیخو پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اور جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہے، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟
اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ تم فرماؤ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی، وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب یعنی پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے،
ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا تاکہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کیا ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ گیا، تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم اس میں جانے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ نبی نے عرض کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوچھتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، بے شک وہ کیا ہی برا مولا ہے، اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ پیش نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم نے انہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا،
اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، اور تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ حکم الہی یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، ایک اللہ کے لیے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں سے دور رہو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ بات یوں ہی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کی بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے، بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود تکذیب کر چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل ہم نے برباد کر دیے۔ کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے
کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں یا کان ہوں جن سے سنیں، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تم فرما دو اے لوگو میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں، تو اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے۔ بات یوں ہی ہے، اور جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا ہے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری اور جن کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے، قریب ہے کہ انہیں لپٹ جائیں جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔
اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو۔ بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جسے چاہا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ قوت والا، غلبے والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے پہلی کتابوں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔